الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے جنت کے حصول کے لیے بہت سے اسباب بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچنے کے بھی اسباب کو بیان کیا ہے۔ آج ارادہ یہ ہے کہ وہ اعمال، وہ افعال جن کو ایک مومن آدمی انجام دے کر جہنم کی آگ سے نجات پا سکتا ہے اور جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، آئیے وہ اعمال، افعال اور اقوال دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے مومن آدمی جہنم سے بچ جائے گا، جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین اس کے لیے حرام قرار دے گا۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ نہایت ہی اخلاص اور یقین و ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ رضی اللہ عنہ: ما من احد يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل کی سچائی کے ساتھ کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 128، صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ صحیح بخاری میں 425 اور صحیح مسلم میں 33 نمبر کی روایت ہے، عن عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جس نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا۔ نمبر 2، حسن الخلق، بہترین اخلاق اور نہایت ہی نرم خو طبیعت کا آدمی ایمان کے ساتھ اس وصف سے متصف ہوگا تو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لے گا، بلکہ جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2488 ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار، علی کل قریب ہین سہل۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 938 پر صحیح قرار دیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسے مومن کے بارے میں نہ بتا دوں جو جہنم کے لیے حرام ہے یا جہنم اس پر حرام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مومن جو لوگوں سے قریب ہو اور نہایت ہی نرم خو ہو اور نہایت ہی سہل ہو۔ دیکھا آپ نے، ملا علی القاری کہتے ہیں: اے تحرم علی کل سہل طلق حلیم لین الجانب، ہر وہ نرم خو آدمی جس سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، اس ایمان والے مومن کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ نمبر 3، میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھو
تغبیر القدم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے قدم کو غبار آلود کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 907 ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم ہی اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ مسند احمد کی 21455 نمبر کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغبرت قدمه فی سبیل اللہ عز وجل ساعة من نہار فہما حرام علی النار، صححہ الالبانی، کہ جس کے بھی قدم اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کے لیے بھی غبار آلود ہو گئے، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ نمبر 4، یاد رکھو مومنوں، یہ بہت عظیم ترین فضیلتیں ہیں۔ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جہنم کی آگ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ نمبر 4، الصلاۃ، نماز کی پابندی، نماز کی پابندی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا جو سجدہ کرتا ہے، سجدے کی جو نشانی ہے، اس کو جہنم کی آگ کھائے۔ دیکھا، نماز کی پابندی کرو مسلمانوں۔ مسند احمد میں 17882 نمبر کی روایت عن حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار، حسنه الالبانی۔ کہتے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی 5 وقت نمازوں کی محافظت کی، اس کے وضو کا خیال رکھا، نماز کے اوقات کا خیال رکھا، نماز کے رکوع اور سجود کا خیال رکھا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر حق ہے، تو جہنم اس کے لیے حرام ہے، یا وہ جہنم پر حرام ہے۔ نمبر 5، المحافظۃ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها، ظہر کی نماز سے قبل 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت ہمیشگی برتے کوئی آدمی اس پر، تو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ ابو داؤد کی 1269 نمبر، ترمذی کی 428 نمبر، وصححه عن ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، جو شخص بھی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت ہمیشہ ادا کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے، جہنم کی آگ ٹچ تک نہیں کرے گی۔ نمبر 6 میرے بھائیوں، اہم ترین بات یاد رکھو، ذکر اللہ و توحید عند الموت، موت کے وقت اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی اور اللہ رب العالمین کا ذکر یاد رکھو، یہ بہت ہی اہم ترین ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3794 نمبر کی روایت عن ابی اسحاق عن الاغر ابی مسلم انه شهد على ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما انہما شهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ رب العالمین کہتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانا اکبر، اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اور جب وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی
میں ہی اکیلا تن تنہا معبود حقیقی ہوں. وَإِذَا قَالَ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ قال صدق عبدی، جب بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، ولا شریک لی، اور میرا کوئی شریک نہیں. وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں بلکہ وہی بادشاہ حقیقی ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا. لا الہ الا انا، میں ہی معبود حقیقی ہوں. لی الملک، میری ہی بادشاہت ہے. ولی الحمد، اور میرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں. اور وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ رب العالمین کے بغیر کوئی طاقت اور قوت نہیں، قال صدق عبدی، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا. لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا بی، کہ میں ہی معبود حقیقی ہوں اور میرے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہن عند موتہ لم تمسہ النار، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کلمات کے کہنے کی توفیق موت کے وقت عطا فرمائی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. شیخ الالبانی نے اس کو صحیح الجامع 713 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے. نمبر 7، میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے ڈرو، ایمان اور توحید پر قائم رہو. 7ویں جو وجہ ہے، 7واں جو سبب ہے وہ یہ ہے البکاء من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کے ڈر سے روئے. والحراست فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں پہرے داری کرنا. ترمذی کی 1639 نمبر کی روایت ہے وحسنہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسہم النار، 2 ایسی آنکھیں ہیں مومنوں کی کہ جنہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے روئی، آنسو بہائی. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں حراسہ اور پہرے داری کرتی رہی. شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. نمبر 8، نگاہ کو پست رکھنا. طبرانی معجم الکبیر 1003 ہے. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت من عن محارم الله. شیخ الالبانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اس آنکھ کو بھی اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لے گا جو آنکھ حرام چیزوں سے بالکل ہی دور رہی، حرام چیز کی طرف توجہ نہیں کی. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں نمبر 9، الصبر علی فقد الولد، اولاد کی وفات پر صبر اور تحمل، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر رضامندی سے بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمین 3 من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم، رواہ البخاری و مسلم. کہ جس مومن کے بھی 3 بچے وفات پا جائیں اور وہ صبر کرے، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا. اللہ رب العالمین صرف قسم کو توڑنے کے لیے اس کو داخل کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ 9 اسباب ہیں جن اسباب پر عمل پیرا ہونے سے جہنم کی آگ مومن پر حرام ہو جائے گی، اور وہ مومن بندہ بھی جو ان صفات کا حامل ہوگا وہ جہنم پر حرام ہو جائے گا، جنت کا حقدار ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کا حقدار بنا